اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی کلاس میں جو سورہ احزاب ہے اس کو آیت 65 تک پڑھ لیا تھا، اور آج کی آخری کلاس میں جو بقیہ جو حصہ بچا ہے اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس میں پچھلی آیات میں جو ہے وہ منافقین اور کفار کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ ان کا جو انجام ہے وہ کس طرح کا ہونے والا ہے، اور ان کو کس طرح کے عذاب کا سامنا جو ہے بہت جلد ہی ہو جائے گا۔ ان کو جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جو ہے وہ ڈرایا جاتا ہے، عذاب سے خوشخبری دی جاتی ہے عذاب کی جہاں تم ہمیشہ رہو گے، اور مزید کہا کہ یہ مائک آف کر دیں، جس کا آن ہے مائک آف کر دیں۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم تقلب وجوہہم فی النار، وہ دن کے الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وجوہہم ان کے چہرے، فی الناری آگ میں، ان کے جو چہرے ہوں گے وہ آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ یقولون، اور وہ اس وقت کہیں گے، یا لیتنا، کاش کہ ہم نے اطاعن اللہ، اطاعت کی ہوتی ہم نے اللہ تعالیٰ کی، و اطاعن الرسول، اور ہم نے اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی۔ تو جو کفار تھے زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مخالفت اور دشمنی نبھانے کے بعد جب انجام کار کے طور پہ ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور وہاں پہ وہ عذاب سہ رہے ہوں گے، تو اس وقت حال یہ ہوگا کہ ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ اور یہ جو معاملہ ہے نا، چہروں کو آگ پہ الٹ پلٹ کرنا، یہ بہت ہی ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، اور انسان کو نا اس یہ جو منظر ہے اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اسپیشلی یہ والا جو ہے نا معاملہ، چہروں کو آگ پہ الٹ پلٹ کیا جانا، تو یہ بہت ہی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی چیز لگنے لگتی ہے نا، کوئی چیز مثال کے طور پہ ہماری طرف آ رہی ہے یا ہمیں کوئی مارنا چاہ رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے چہرے کو بچاتے ہیں، اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چہرے کو چھپا لیتے ہیں کہیں کہ چہرے کو نقصان نہ پہنچے۔ تو کیا ہوگا کہ جس چہرے کو انسان سب سے زیادہ محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہی جو چہرہ ہے وہ سب سے زیادہ اس عذاب کا شکار ہوگا۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے قرآن کریم میں کہ جو ہے نا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن جو ہوں گے نا اہل جہنم ہوں گے، وہ اپنے چہروں سے عذاب کو روکیں گے، اپنے چہروں سے عذاب کا دفاع کریں گے۔ تو یہ ذرا تصور کریں نا کہ یعنی جو ہے عام طور پہ بندہ دوسری ہاتھوں وغیرہ سے دفاع کرتا ہے اپنے چہرے کا، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ بندہ جو ہے نا وہ اپنے چہرے سے دفاع کرے گا، چہرے سے کسی چیز کو روکنا اور چہرے سے دفاع کرنا، آپ ذرا تصور کریں کہ وہ کتنا زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہو سکتا ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ مجھے تو یہ والی جو آیتیں ہیں نا، چہرے سے کسی چیز کو کا دفاع کرنا، عذاب کو روکنا، بہت ہی ذہن میں تازہ رہتی ہیں اور تازہ رکھنی چاہیے یہ۔ اور ایک دوسری جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس دن جو ہے اہل جہنم جب وہاں پہ سہ رہے ہوں گے نا عذاب، تو ان کے لیے وہاں پہ
ان کی جو آواز ہوگی نا وہ ڈکرانے کی آواز ہوگی. ٹکرانے کی آواز وہ آواز ہوتی ہے جس طرح گدھا جو ہے نا بہت تکلیف سے جو ہے نا وہ آواز نکالتا ہے نا, بہت تکلیف سے. گدھے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا جلدی بولتا نہیں ہے. جب اس کو مارتے ہیں نا جلدی نہیں بولتا, بہت تکلیف کے بعد جو ہے نا وہ بولتا ہے, اور بہت تکلیف سے بولتا ہے. تو بندہ تصور کرے نا کہ وہ کتنی زیادہ تکلیف دہ ہوگی کہ وہ اس گدھے کی سی آواز بندے کی تکلیف سے نکلے گی. تو یہ دو پہلو تو میرے تو بہت ذہن میں رہتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو بندہ ذہن میں تازہ رکھے نا تو وہ پھر جو ہے کچھ اثرات رہتے ہیں. تو جو ہے وہ تو کافر ہیں, وہ تو چلے گئے دنیا سے, لیکن جن کی سانسیں چل رہی ہیں, جن کی زندگی باقی ہے, زندگی کی ڈور باقی ہے, ان کو, اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موقع دے دیا ہے واضح طور پہ جنت میں جانے کا, ٹریک بتا دیا ہے, عقیدہ درست دے دیا ہے, تو اگر پھر بھی بندہ جنت سے محروم رہ جائے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے ایک بندے کی, کہ سب کچھ پتا ہونے کے باوجود وہ اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے کھو دے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اربوں لوگوں کو کلمے سے محروم رکھا ہو, لیکن اس کو کلمہ پڑھنا نصیب فرما دیا ہو, اس کو جو ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ بتا دی ہو, اس کی ڈیسٹینیشن بتا دی ہو, اس کو جو کویسچن پیپر ہے اس کو دے دیا ہو, اس کے باوجود بھی بندہ اپنی جنت کو کھو دے اور جہنم کا جو ہے وہ مسافر بن جائے, تو یہ بہت بڑی بدقسمتی اور بہت بڑی محرومی ہے. تو ان کا کفار کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے نا ان کے چہرے آگ پہ الٹ پلٹ کیے جائیں, اور کہتے ہیں کہ دنیا میں چہرے پر آنے والی کسی ضرب یا آگ کی لپٹ سے ہاتھ ڈھال بن جاتا ہے, یا آدمی سر جھکا لیتا ہے, مگر وہاں چہرے اور آگ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکے. آپ کا چہرہ جو ہے وہ کو تپش مل رہی ہو آگ کی, اور آپ اپنے چہرے کو بچا نہ سکیں تو بہت تکلیف دہ ہے یہ. تو دوسرا یہ ہے کہ ان کو الٹ پلٹ بھی کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرف سے ان کو آگ جو ہے نا وہ آ رہی ہو, اس کا آگ کا جو تپش ہے وہ ایک طرف سے ہی آ رہی ہو اور دوسری سائڈ جو ہے وہ محفوظ رہ جائے. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کے چہرے کو الٹ پلٹ بھی کیا جائے گا, تاکہ ان کو چہرے کے ہر طرف سے جو ہے وہ آگ کا سامنا پڑے اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. تو ہم جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اس ساری صورتحال سے. پناہ مانگنی چاہیے. آتا ہے نا حدیث میں کہ جو بندہ دن میں 3 مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ چاہتا ہے, آزادی چاہتا ہے, تو جہنم خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے. اور اگر جو ہے وہ ایک بندہ جنت کا سوال کرتا ہے 3 مرتبہ, تو جنت خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو مجھ میں داخل کر دے. تو عذاب سے پناہ مانگنا اور جنت کا سوال کرنا جو ہے وہ کتنا کو ٹائم لگتا ہے, بندہ کر سکتا ہے اور جو ہے جنت کی دعا لے سکتا ہے. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, اور وہ کہیں گے جب اس عذاب کو سہ رہے ہوں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. تمنا کریں گے, اور جو ہے یہ ایک ایسی تمنا ان کی ہوگی کہ جو وہ جو ہے نا کبھی پوری ہونے والی نہ ہوگی. اور جو ہے وہاں پہ کیا ہوگا کہ اب ان کے پاس اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اس دن اپنے جو ظالم ہوگا اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. تو بندہ اپنے ہاتھ کب کاٹتا ہے؟ تبھی کاٹتا ہے جب اس کو اپنے آپ پہ شدید قسم کا غصہ آ رہا ہو, اور انتہا ہوتی ہے غصے کی اور چنچلاہٹ کی کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹنا شروع کر دے. اور اس ٹائم پہ پھر بندہ کہے گا کہ کاش میں نے, یا لیتنی کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ جو ہے وہ اپنایا ہوتا. تو اس کاش سے پہلے, یا لیتنی سے پہلے جو ہے وہ موقع موجود ہے ہمارے پاس. وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا,
اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی فأزلون السبیلا تو کیا ہوا کہ انہوں نے ہمیں جو درست راستہ تھا وہ ہم سے دور کر دیا، ہمیں بھلا دیا، ہمیں جو ہے وہ راہ راست سے بھٹکا دیا ان لوگوں نے۔ تو جو ہمارے بڑے تھے ہم نے جو ہے نا اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، ہم نے جو ہے اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ تک نہیں پہنچے، بلکہ ہم تو اپنے بڑوں کی جو تھی نا بڑوں کی سرداروں کی ان کی پیروی میں لگے رہے، اور وہ خود بھی گمراہ تھے تو انہوں نے ہم کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو ایک بندہ جو ہوتا ہے نا ایک بندہ اگر ایفرٹ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اسٹیپ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو درست ٹریک پہ لگا بھی دیتا ہے۔ اگر وہ مخلص ہو نا، اگر وہ خالص ہو، اگر جو ہے اخلاص کے ساتھ وہ درست راستے کی تلاش میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو درست ٹریک دکھا بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک غیرت والی ذات ہے۔ ایک بندہ اس کی جنت کو چاہتا ہی نہیں ہے، اس کو وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں، اس کے لیے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کر رہا، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ مجھے جنت میں بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے، تو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو اپنی جنت میں داخل کرنے کی۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک بندہ چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایفرٹ شروع کر دیتا ہے نا کہ میں نے راہ راست پانی ہے، میں نے درست راستہ تلاش کرنا ہے، اور اپنی عقل کو تھوڑا بہت استعمال کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ ایک سٹیپ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو سٹیپ آتا ہے۔ جس طرح کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ مطلب مسلمان نہیں تھے، لیکن ایک دل میں ایک خواہش موجود تھی کہ میں نے درست بات کو پانا ہے، تو جو ہے نا بہت مشکل مراحل سے گزر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے تھے۔ اس لیے پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی اندھی تقلید کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا، یعنی یہ اپنی عقل کو استعمال کیا اور کہا کہ میں درست بات کو پانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے لوگوں کا مددگار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک غیرت مند ذات ہے، اس کے لیے کوئی سٹیپ اٹھایا جائے، کوئی مشکل برداشت کی جائے، کوئی اس کی قدر کی جائے، تو اللہ تعالیٰ بندے سے زیادہ قدردان ہوتا ہے جو ہے بندے کا، اگر اس کی کوئی قدر کی جائے تو ایک عالم سے پوچھا گیا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں میرا کیا مقام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو جاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہاری نظر میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کس طرح کا ہوں گا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں میرا کیا مقام ہوگا، تو بندہ یہ دیکھ لے کہ بندہ خود اللہ تعالیٰ کو کتنا مقام دے رہا ہے اپنے شب و روز میں، اپنی جو ہے وہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کو کتنا ویٹیج اور کتنا مقام دے رہا ہے، خوشی اور غمی میں اس کو کتنا یاد رکھتا ہے، یا خوشی اور غمی میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ کون سا جو ہے نا شادی روز روز آنی ہے، ہلا گلا کرنے دو، ٹھیک ہے نا۔ تو بندہ یہ دیکھے کہ اس کی نظر میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے۔ ربنا اے ہمارے رب آتہم ضعفین من العذاب، ان کو جو ہے نا دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بہت سخت لعنت کر۔ یہ جو ہمارے بڑے اور سردار ہیں نا جنہوں نے ہمیں بھٹکا دیا درست راستے سے، ان کو جو ہے اب کیا کر کے ہم تو اب عذاب ہم نے سہنا ہی سہنا ہے، لیکن یا اللہ یوں کر کے ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں تو ان کو ہم سے دگنا عذاب دے۔ تو جو ہے اب یہ حسرتیں ہیں، یہ تمنائیں ہیں، لا حاصل تمنائیں ہیں جن کا کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، لیکن جو ہے لا حاصل تمنائیں ہیں۔ زندگی کی ڈور جب تھمی ہوئی تھی یا سانسیں چل رہی تھیں تب خیال نہیں کیا، اب جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم اس طرح نہ ہو جاؤ کہ جس طرح وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا،
بس جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بری کیا، مما قالو جو انہوں نے کہا تھا. وکان عند اللہ وجیہا، اور جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ بہت ہی زیادہ عزت والے تھے. تو اب جو ہے نا جو رخ ہے اللہ تعالیٰ کی کلام کا وہ ہو جاتا ہے مسلمانوں کی طرف. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا اس طرح نہ ہو جاؤ کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے آس پاس کے لوگ تھے. ہم جانتے ہیں یعنی ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ جو بنی اسرائیل تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے پیرو تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کیا. یعنی جو ہے ظاہر ہے کہ سبھی تو تنگ کرنے والے نہیں تھے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو تنگ کرنے والے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرعون غرق ہو گیا، اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، تو اس ٹائم پہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے طرح طرح کی فرمائشیں کرنی. اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا خیال کیا اور بہت ان سے جو ہے محبت کا رویہ رکھا بنی اسرائیل کے ساتھ، ان کی بہت ساری باتیں مانی. لیکن ان کا جو رویہ تھا وہ خراب سے خراب تر ہی ہوتا گیا. کبھی وہ جو ہے کھانے کا مطالبہ منو سلوا آتا تو جو ہے کوئی اور چیزوں کا مطالبہ کر دیتے، نہیں جی ہم تو یہ چیزیں کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اک گئے ہیں، اب ہمارے لیے جو ہے وہ ترکاریاں سبزیاں یہ چیزیں ہونی چاہیے. پھر جو ہے جب کبھی کہتے جی ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، دیدار کرنا ہے. اور کبھی یہ صورتحال ہوتی کہ موسیٰ علیہ السلام اگر گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو سے ملاقات کرنے کے لیے، تو پیچھے سے کیا کیا ہے کہ جو ہے وہ ایک بچڑا بنا لیا ہے اور اس کی پوجا شروع کر دی ہے. تو یہ اس طرح کے جو معاملات تھے نا، اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو جو ہے نا طرح طرح سے تنگ کیا، ان کو اذیتیں پہنچائیں. تو اذیتوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ کافی طویل ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ جو جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام رہے ہیں نا، جہاں پہ فرعون تھا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ یوسف علیہ السلام پہلے موجود تھے اور ان کی جو بادشاہت تھی وہ چل رہی تھی. تو موسیٰ جو یوسف علیہ السلام تھے جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد جو یوسف علیہ السلام تھے ان کی قوم مغلوب ہونا شروع ہو گئی تھی. اور اتنا مغلوب ہو گئی تھی کہ جو ان کی قوم تھی ان کو آہستہ آہستہ جو فرعون آتے تھے انہوں نے غلام بنانا شروع کر دیا تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت بھی صورتحال یہ تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بنی اسرائیلی تھے، ان کو غلام بنایا ہوا تھا فرعون نے. اور یہ وہی لوگ تھے جو کہ یوسف علیہ السلام کے پیروکار تھے اور یوسف علیہ السلام کی جو ہے نا وہ لڑی میں سے تھے. تو جو موسیٰ علیہ السلام نے تذکرہ کیا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تو جو ہے وہ نبی تھے، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نکالنا چاہتے تھے. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ جو فرعون ہے اس نے پھر جو ہے بچوں کو قتل کرنے کا وہ ایک فیل کرتا رہا، ناپاک فیل کرتا رہا، اور بہت سارے بچوں کو قتل کیا معبرین کے کہنے پہ. اور جو ہے وہ مقصد یہ تھا کہ جو میرا دشمن ہے جو مجھے مارنے کے لیے بڑا ہوگا اس کو میں بچپن میں ہی مار دوں. تو جو ہے جو بنی اسرائیلی تھے اس وقت فرعون کے غلام تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو اس غلامی سے نکالنا چاہتے تھے. اور جو ہے اذیتیں طرح طرح کی قوم کی طرف سے، مثال کے طور پہ یہ بھی اذیت پہنچائی گئی ان کی طرف سے، ان کی قوم کی طرف سے، کہ جو موسیٰ ہے اس میں کوئی جسمانی نقص موجود ہے، جسمانی نقائص موجود ہیں. کیونکہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے یہ بہت ہی باحیا اور بہت ہی ماڈسٹ تھے اور اپنے جسم کو پوری طرح چھپا کے رکھتے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی تھیں کہ اس میں کچھ نقائص موجود. تو اس کے بعد جو ہے احادیث میں آتا ہے اس کی تفصیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا طریقہ بنایا
کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ ہر طرح کے نقص سے پاک ہیں، اور اس بات کی جو وضاحت تھی ان کی قوم کے سامنے بھی کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کر دی، اور ان کی قوم کو یقین ہو گیا کہ یہ جو ہے جو موسیٰ علیہ السلام ہیں ان میں کس طرح کا نقص موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے جو ہے نا ایمان والو، تم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اور اس بات کا تذکرہ جو ہے تب بھی ہوا نا کہ جب غزوہ بدر ہونا تھا، تو اس سے پہلے جو ہے آپس میں میٹنگ ہو رہی تھی، اور تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک تھوڑی پریشانی کی کیفیت تھی کہ جو ہے وہ کل کیا ہوگا۔ تو ایسے میں جو مہاجرین صحابہ کرام تھے انہوں نے آ کے خطاب کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تائید کا اور اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میرے صحابہ مجھے مشورہ دو۔ پھر کہا کہ میرے صحابہ مجھے مشورہ دو کہ جو ہے نا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ مہاجرین میں سے تو کچھ لوگوں نے اپنی جذبات کا اظہار کر دیا ہے، انصار میں سے کوئی بندہ نہیں اٹھا۔ حالانکہ انصار میں سے کوئی بندہ اٹھنا چاہیے کیونکہ یہ تو ہمارے میزبان ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انصار سمجھیں کہ مہاجرین نے ہم پہ جنگ مسلط کر دی ہے۔ تو جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ پھر گویا ہوتے ہیں، انہوں نے پھر اسپیچ کی، تقریر کی بڑی زبردست، اور انہوں نے کہا کہ اس میں انہوں نے جو تقریر کی نا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، جو ہے ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہر مشکل میں، اور انہوں نے پھر اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، انا ہاہنا قاعدون، کہ ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایسی قوم، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں اللہ کے رسول۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم تو جو ہے کل اگر ہمارا دشمن سے سامنا ہو گیا نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے منظر دکھائے گا کہ آپ جو ہے نا خوش ہو جائیں گے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا۔ جب انہوں نے یہ تقریر کی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور جو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو اب خوشی خوشی چلو، اب ہم نے جو ہے نا وہ ان کا سامنا کرنا ہے کفار کا۔ تو یہاں بھی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ موجود ہے۔ تو کافی جو ہے نا وہ تکلیفیں پہنچائیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو ہے نا جب یہ معاملہ ہو گیا نا مال کی تقسیم کا، اصل میں ایک جنگ ہوئی تھی، اور غالباً یہ تذکرہ ہے غزوہ حنین کا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بہت زیادہ مال تقسیم فرمایا، اور تالیف قلب کے لیے ایسے لوگ جو مسلمان نئے نئے ہوئے تھے ان کو اسلام پہ مضبوط کرنے کے لیے ان کو زیادہ جو ہے وہ مال جو ہے وہ عطا کیا تھا۔ اتنا مال دیا تھا کہ لوگ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فقر سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، اور جب اتنا مال تقسیم فرمایا تو کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی ہونے لگ گئے۔ تو ایک آدمی کہنے لگا اس تقسیم میں اللہ کی رضا مقصود نہیں رکھی گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگ گیا کہ یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا اس میں اللہ کی رضا کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو وہ صحابی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اللہ کے رسول کو بتائی تو آپ غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے چہرے میں غصے کو دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے، انہیں اس سے زیادہ ایزاد دی گئی تو انہوں نے صبر کیا۔ تو جو ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقتاً فوقتاً موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی ایذا کو یاد رکھتے تھے، اس کا تذکرہ بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تم جو ہے نا تقوی اختیار کرو اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ٹھیک ٹھیک بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو۔ دین جو ہے نا وہ بڑا سادہ بڑا سیدھا دین ہے، تم جو ہے نا گھما پھرا کے اور
जो है ना चीज़ों को छुपा के मैनिपुलेट करके बातें ना किया करो, सीधी सीधी बात किया करो। तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूं कहो कि ए अल्लाह, ये दुआ किया करो, कुलिल्लाहुम्मा हदीनी वसद्दिदनी, ये दुआ किया करो, ए अल्लाह मुझे हिदायत दे और मुझे सीधा कर दे, ये दुआ किया करो। और आपने साथ इसकी मज़ीद वज़ाहत ये की कि जब तुम हिदायत बोलो ना, अल्लाह महदिनी बोलो, तो उस वक़्त तुम जो है ना अपने दिल में ये सही रास्ते को सोचो, जो सही रास्ते पे जाने को दिल में ये ख़्याल लेके आओ। यानी जब तुम ये बोलो ना कि अल्लाह महदिनी, तो उस वक़्त तुम सही रास्ते को अपने दिल में जो है ना वो ज़हन में लेके आओ। और जब तुम कहो वसद्दिदनी, यानी इसका मतलब ये है कि मुझे सीधा कर दे, तो उस वक्त तुम तीर को अपने दिल में लेके आओ कि तीर जिस तरह वो बिल्कुल सीधा होता है ना, उस तीर को अपने दिल में लेके आओ कि ए अल्लाह, मुझे जो है ना सही रास्ते पे चला दे, मुझे हिदायत दे दे और मुझे सीधा कर दे, सीधा उस तरह कर दे जिस तरह के तीर सीधा होता है। तो जो है ना यानी सीधी सीधी बात करने वाला। और गुज़श्ता आयत में मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़ा ही से मना फरमाया। इज़ा तभी होती है जब कोई शख्स गलत बात करे और इल्ज़ाम लगाए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माल की तक़सीम में नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाया गया। ज़ाहिर है कि कोई शख्स उस वक्त गलत बयानी और इल्ज़ाम तराशी कर सकता है जब वो अल्लाह से ना डरे। इसलिए इज़ा ही से मना करने के बाद अब अल्लाह ताला से डरने का और सीधी बात कहने का हुक्म दिया गया। यानी जो सीधी बात करने का हुक्म दिया गया है ना, अल्लाह ताला से डरने का हुक्म दिया गया है, सीधी बात करने का हुक्म दिया गया है। तो बंदा सीधी बात करने से तभी जो है वो गलत बयानी तभी करता है, गलत बात तभी करता है जब वो अल्लाह ताला से डरता नहीं है। लेकिन जब वो अल्लाह ताला से डरता है तो उसके बाद वो सीधी बात ही कहता है। ये वो आयत हैं जो कि जुमे में पढ़ी जाती हैं, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जुमे में इन आयत को पढ़ने का एहतमाम करते थे। युस्लिह लकुम आमालकुम, यानी जब तुम तकवा इख्तियार कर लोगे और तकवा इख्तियार करने के बाद तुम सीधी बात करोगे, तो उसके बाद क्या होगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देगा। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे जो गुनाह है ना उनको माफ कर देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, और जो कोई इताअत करे अल्लाह ताला की और उसके रसूल की, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो उसने जो है ना बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तो जब बंदा अल्लाह ताला से डरता है और सीधी बात कहता है, तो उसके बाद क्या होता है कि अल्लाह ताला बदले में उसके आमाल को दुरुस्त कर देता है और उसके जो गुनाह होते हैं ना उनको छुपा देता है, उनको माफ कर देता है, उन पे पर्दा डाल देता है। तो जो है ना अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने और अल्लाह ताला से डरने के कई एक फवायद जो है ना उनका ज़ुहूर होता है कि अल्लाह ताला अगर उसके गुनाह होते हैं और यकीनन हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देते हैं। अगर एक बंदा जो है ना उस तकवा इख्तियार कर लेता है और तकवा इख्तियार करने के बाद अपने आप को दुरुस्त ट्रैक पे रखता है, तो उसके फवायद ये होते हैं कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों पे पर्दा डालते हैं और उसके जो सारे काम होते हैं ना अल्लाह ताला उनको दुरुस्त भी कर देता है। सारे काम जो है ना उसके दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं। ज़रूरत इस बात की होती है कि बंदा अल्लाह ताला का डर और तकवा अपने दिल में लेके आए ना, तो उसके जो काम होते हैं ना वो दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला उसका मददगार हो जाता है और जो है चाहे बज़ाहिर जो है वो कोई मुश्किलात ही हों, बज़ाहिर कोई मुश्किलात ही हों, लेकिन जब बंदा अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार कर लेता है, तो वो जो मुश्किलात होती हैं वो बहुत छोटी बंदे को लगना शुरू हो जाती हैं। इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़, बेशक हमने पेश की अमानत आसमानों के ऊपर, वल अर्ज़ी और जमीन के ऊपर, वल जिबाली और पहाड़ों के ऊपर, फ़अबैना, तो वो जो है ना तैयार नहीं हुए, उन्होंने इनकार कर दिया, अन यहमिलनहा, कि वो उस अमानत को उठाएं, व अशफ़क़न मिनहा, और वो उससे डर गए, व हमलहल इंसान, और उस अमानत को इंसान ने जो है वो उठा लिया। बेशक अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने ये जो अमानत थी ना, इसकी शरई अहकाम वगैरह की, तो ये जो अमानत है हमने आसमानों और ज़मीन को और पहाड़ों पे दी,
تو ان کو لگا کہ نہیں ہم یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے، اور انہوں نے جو ہے نا اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور جو ہے وہ ڈر گئے کہ نہیں ہم سے یہ کام ذمہ داری نہیں اٹھائی جائے گی۔ لیکن انسان نے کیا کیا کہ انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، کہ جو انسان ہے بے شک یہ تو بڑا ظالم اور جاہل ہے، یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ احکام ہوتے ہیں کہ جن کو کونی کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کسی بھی چیز کو انکار کرنے کی مجال، انکار کرنے کا وہ مجاز نہیں ہوتا۔ اور دوسرے جو حکم ہوتے ہیں وہ ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ اس کو کر لے اور چاہے تو وہ نہ کرے، بندے کو اختیار دیا ہے۔ اور جب بندہ وہ کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کی اچھی جزا کا، اور اگر نہ کرے تو بری جزا کا اس کے لیے وعدہ ہے، اور اس کو شرعی حکم کہتے ہیں۔ پہلا جو تھا جس میں انکار کی مجال نہیں ہے وہ کونی حکم ہے، اور وہ حکم کے جس میں جو ہے اختیار ہے بندے کے پاس اس کو شرعی حکم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان شرعی احکام و فرائض کا نام امانت ہے۔ یہی جو شرعی احکام ہے نا جن میں اختیار ہے بندے کو، اسی کا نام امانت ہے۔ تو جو ہے جو انسان ہے اور جن ہے وہ پابند ہیں۔ جو باقی چیزیں نا انسان اور جنوں کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کے کونی احکام کی پابند ہے، یعنی جو جب اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کن تو وہ حکم ان کے لیے ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں جو ہے نافرمانی کر ہی نہیں سکتی، ان کو اختیار ہی نہیں ہے نافرمانی کا۔ اور جو انسان اور جن ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا بندہ پابند ہے، اس میں بندے کو اختیار ہی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اس کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کا پیدا ہونا، اس میں اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ پھر جو ہے دل کی دھڑکن کے بارے میں، اس کی موت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں اس کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ان کو اختیار دیا گیا ہے، اور اس کو اپنانے یا چھوڑنے کی دونوں آپشنز جو ہے وہ انسان کو دی گئی ہیں۔ تو جو ہے اس کو شرعی حکم کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ ہم نے یہ جو امانت ہے اس کو پہاڑوں کو دیا، اس کو جو ہے آسمان اور زمین پہ پیش کیا، تو وہ کہتے ہیں یہ جسٹ ایک جو ہے نا تمثیل ہے، ایک ریزمبلنس ہے، کوئی حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے پیش نہیں کیا۔ لیکن درست بات یہ لگتی ہے کہ کسی بھی چیز کو صرف تمثیل کہنا، جسٹ تمثیل کہنا، اور حقیقت میں ہم یہ کہیں کہ واقع نہیں ہوئی، اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ تو کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ بھی ایسی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو ممکن ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے اس آیت میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پیش کی تھی پہاڑوں کے اوپر، جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پیش کی تھی۔ اور جو ہے اور یہ پیش کرنا کوئی عجیب بات اس لیے نہیں لگتی کیونکہ جو زمین و آسمان ہیں ان کے رونے کا تذکرہ، ان کے جو ہے وہ خوش ہونے کا تذکرہ، ان کی تسبیح کرنے کا تذکرہ نصوص میں موجود ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو امانت کا پیش کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقتاً ایسا ہوا ہو۔ اس کے بعد لفظ امانت کا ایک اور مفہوم بھی ہے۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امانت کی قسم اٹھائی وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث میں امانت سے کیا مراد ہے؟ اکثر شارحین حدیث نے فرمایا کہ آدمی کی طرح اس کی امانت بھی چونکہ مخلوق ہے، اور مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں، اس لیے اس پر یہ سخت حکم لگایا گیا ہے۔ مگر میری دانست میں اس کا مصداق عیسائیوں کی شریعت کے عقائد و احکام پر مشتمل وہ کتاب ہے جو ان کے بادشاہ قسطنطین کے زمانے میں اس کے حکم سے 318 پادریوں نے تصنیف کی تھی، اور اس کا نام الامانۃ الکبیرہ رکھا تھا، جس میں بہت سی حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا گیا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں انہوں نے اس کا نام الامانہ الکبیرہ رکھا، حالانکہ در حقیقت وہ الخیانہ الحقیرہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفصیل سورہ آل عمران کی آیت میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ امت مسلمہ بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل پڑے گی۔ ہماری امت کے بعض بادشاہوں نے بھی اپنے زمانے کے علماء کے ذمے
یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ شریعت کے احکام کے لیے کتاب تصنیف کریں، مگر ان علماء نے کتاب و سنت کے بجائے اقوال جمع کر کے اسے شریعت کے قوانین قرار دیا، اور شاید ہی کوئی اللہ کی حد باقی رہی ہو جسے انہوں نے ہیلے بہانے سے ختم نہ کیا ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اس امت پر احسان عظیم ہے کہ آسمانی ہدایت قرآن و سنت کی صورت میں محفوظ ہے، اس لیے لوگوں کے اقوال کو شریعت اسلام قرار دینے والے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے اور انشاءاللہ کامیاب بھی نہیں ہو سکیں گے۔ مختصر یہ کہ امانت نامی کتاب، جسے عیسائی مقدس کتاب سمجھتے اور اس کی قسم اٹھاتے تھے، مسلمانوں کی نہایت سختی کے ساتھ اس کی قسم کھانے سے منع کر دیا گیا، اس کی جو ہے وہ قسم کھانے سے منع کر دیا گیا۔ البتہ جو قرآن کریم ہے، کلام اللہ ہے، اس کلام اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ جو کلام اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی صفات ہیں، ان صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ جو قرآن کریم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، تو اس صفت کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ خیر، یہ امانت ہے جس کو انسانوں نے اٹھا لیا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، کہ تاکہ جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ عذاب دیں منافقین کو اور منافقات کو اور مشرکین کو۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بار امانت کو اٹھانے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے۔ والمشرکین والمشرکات، اور مشرکین مردوں اور مشرکہ عورتوں کو بھی عذاب دے۔ ویتوب اللہ علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرے ایمان والوں کی اور ایمان والیوں کی۔ وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین اور مشرکین کا تذکرہ کیا اور ان کے انجام بد کا تذکرہ کیا، اور اب آخر میں بھی آ کے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، اور ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا یہ سنت اور طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب کا اور اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور ان کو جو کچھ ملنا ہے اس کا بھی جو ہے وہ تذکرہ کر دیتے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگر بتایا ہے کہ منافقین اور مشرکین کو انجام بد کا سامنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو مومنین ہیں ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے بھی غلطیوں کا صدور ممکن ہے، وہ غلطیاں کر لیتے ہیں، لیکن ان کی غلطیوں میں اور منافقین اور مشرکین کی غلطیوں میں فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پہ اڑ جاتے ہیں، اپنی غلطیوں پہ قائم رہتے ہیں، لیکن ایمان والوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ان سے غلطی ہو بھی جائے تو کیا کرتے ہیں کہ فوراً پلٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو ہے ان کی توبہ کو قبول کرنے کے بعد جو ہے نا ان کو بخش دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ جس طرح آتا ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے نا تم برائی ہو جانے کے بعد نیکی کرو، برائی ہو جانے کے بعد نیکی کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ تمحوہا، وہ جو نیکی ہوگی وہ اس برائی کو مٹا دے گی۔ تو یہ جو ہے نا معاملہ بڑا ہی خیر والا ہے کہ اگر ایک بندے سے برائی ہو جائے اور اس بندے کو اس برائی پہ ندامت ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ اپنی جو اس کی روح ہے، اس کے رونے کو، اس کے چیخنے کو سن لے، اس آواز کو محسوس کر لے، تو یہ بہت سمجھ لیں کہ ایسے بندے میں بہت خیر ہے کہ اگر اس سے برائی ہو گئی ہے تو اس کے بعد کیا کرے کہ اس پہ اس کو ندامت محسوس ہو رہی ہو، اور ندامت محسوس ہونے کے بعد کیا کرے کہ اس کو اس کے بعد اس پہ توبہ کرے اور اس کے بعد نیکی کرے، کیونکہ جو نیکی ہوتی ہے وہ اس برائی کو مٹا دیتی ہے۔ وہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا نا کہ اس میں الفوائد میں لکھتے ہیں وہ کہ جو برائیاں ہیں نا، برائیاں ان کی پنشمنٹ، ان کی سزا یہی ہے کہ بندہ مزید برائیاں کرتا ہے۔ ایک برائی کی سزا یہ ہے کہ بندہ مزید برائی کرتا ہے،
اور جو نیکی ہے, نیکی کا ریوارڈ یہ ہے کہ بندہ مزید نیکیاں کرتا ہے, اس کا مزید نیکی کرنے کو دل کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا دو مختلف ایٹیچیوڈ ہیں, دو مختلف رویے ہیں. ایک رویہ ہے گناہ کر کے اس پہ اڑ جانے کا اور اس کا نتیجہ ہے عذاب, اور ایک رویہ ہے گناہ ہو جانے کے بعد اس پہ ندامت کا. تو یہ ایمان والوں کا رویہ ہوتا ہے. پھر ایسے ایمان والوں کے لیے جو ہے نا بشارتیں ہیں, اور ایسے ایمان والوں کے لیے خیر ہے. تو یہ جو ہے وہ آخری جو ہے وہ آیت ہے اس سورہ کی. تو پیپر کی جہاں تک بات ہے, ہم نے مڈ کے بعد جتنی بھی آیات کا مطالعہ کیا ہے, مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے جو ہے وہ کہاں سے پڑھنا شروع کیا تھا مڈ کے بعد. کوئی بتا سکتا ہے اگر تو؟ سر میرا خیال ہے 33 یا 35 کچھ اس کا تھا. لیکچر نمبر 8 سر 44 تھا آئی تھنک 44. لیکچر نمبر 7 تک ہوا ہوتا ہے, 8 سے شروع کرنا ہے. لیکچر 8 جو ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 35 سے. جی بس پھر 35 اس سے. سے 34, یہ 34 تک تھا پہلے. اور جو ہے نا وہ گروپ میں میسج دیکھ لیجیے گا, اس میں نے یعنی وہ جو ہمارا مڈ ہوا تھا پرانے میسج دیکھ لیجیے گا, اس میں بتایا تھا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. تو وہاں سے میسج دیکھ کے آپ جی کنفرم سر. کر لیجیے گا, میں بھی کر دوں گا. تو وہاں سے لے کے, اور اگر 34 تک تھا تو پھر 35 سے لے کے 73 تک جو آیات ہیں ہماری, انہی سے آپ کا جو ہے وہ وائبہ ہوگا. اور غالباً سیٹرڈے کو آپ کا جو ہے وہ وائبہ ہے شام 6 بجے. تو آپ پوری تیاری کے ساتھ چیزوں کو دیکھ کے آئیں.